بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا کھیتی باڑی کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ صحابی رافع بن ظہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک ایسے کام سے منع کیا جس میں بظاہری طور پر ہمارا ذاتی فائدہ موجود تھا۔ پھر میں نے اس پر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق فرمایا، یعنی ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی ظہیر کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ تم لوگ کھیتی کس طرح کرتے ہو؟ تو صحابی نے بیان فرمایا کہ ہم لوگ نہر کے قریب والی کھیتوں کی زمین پر کھیتوں کو بونے کے لیے دیتے ہیں، اور یا پھر کبھی کھجور اور جو اور وسق پر دیا کرتے ہیں۔ تو اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا تو اس میں خود کھیتی کرو، یا تو دوسروں سے نہ کرواؤ، یا تو اسے خالی چھوڑ دو۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس حدیث پاک کی وضاحت یہ کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنے پاس طلب کیا اور ہم سے پوچھا کہ تم لوگ کھیتی باڑی کس طرح کرتے ہو، اپنے باغات میں ہل کیسے چلاتے ہو، بیج کیسے بوتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اپنے کھیتوں میں، اپنے باغات میں بیج بونے کے لیے، ہل چلانے کے لیے اس شرط پر زمین دیتے ہیں کہ آدھی ان کی ہوگی اور آدھی ہماری ہوگی، یعنی جس زمین میں زیادہ فائدہ اور زیادہ پیداوار اگتی ہو وہ ہماری یعنی مالک کی ہوگی، جو کہ نہر کے قریب ہوا کرتی۔ تو اس شرط پر دیا کرتے کہ تم اس میں ہل چلاؤ، باقی کی پیداوار تمہاری، خواہ اس میں ہل چلانے سے، بیج بونے سے پھل اگے یا نہ اگے، اس میں فائدہ ہو یا نقصان ہو، لیکن نہر کے قریب والی زمین مالک کی یعنی ہماری ہی ہوگی کہ جس میں ہمیشہ پیداوار رہتی ہے اور ہمیشہ پھل اگتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسی شرط پر کھیتی باڑی کروانا منع ہے، لہٰذا اسے دوبارہ مت کرنا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ایسی کھیتی باڑی کو ترک کرنے کا حکم دیا، یعنی کہ جس میں دونوں کا فائدہ یا دونوں کا نقصان برابر کا موجود نہ ہو، تو ایسی شرط رکھ کے کھیتی باڑی کروانے یا کسی کے باغات میں محنت کروانے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ یعنی کسان جو محنت کرتا ہے اسے بھی اتنا ہی پھل ملنا چاہیے کہ جتنی وہ محنت کرتا ہے، اور جس کی زمین ہے اس کو بھی برابر کا پھل ملنا چاہیے کہ جتنی وہاں پر پیداوار اگی اس میں محنت کرنے والے کی اور مالک کی برابر کی ہونی چاہیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس طرح سے کھیتی باڑی نہیں کروانی چاہیے کہ جس میں کسی ایک کو فائدہ اور ایک کو نقصان ہو، یعنی مالک کو فائدہ اور کسان کو نقصان ہو، کیونکہ ساری محنت تو کسان کی ہوتی ہے۔ تو ایسا بھی نہ ہو کہ دونوں کو نقصان ہو جائے۔ تو لہٰذا شرط رکھوا کر کوئی بھی ایسا کاروبار کرنا جائز نہیں ہے کہ جس میں ایک کا فائدہ اور ایک کا نقصان ہو۔ ہمیشہ کاروبار ایسا کرنا چاہیے کہ جس میں دونوں کو برابر کا نقصان یا برابر کا فائدہ ہو۔ تو شرط رکھوانا یا اس طرح سے ناانصافی اور ظلم کرنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی چیزوں کو کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگرچہ کھیتی باڑی کریں یا اس طرح کا کوئی بھی کاروبار کریں، تو جو ہمارے ساتھ حصہ داری کرے اسے برابر کا انصاف کے ساتھ حصہ ملنا چاہیے، اس کی محنت ملنی چاہیے۔ اگر اس میں تھوڑی سی بھی اونچ نیچ ہو یا ناانصافی ہو یا ظلم کا خدشہ ہو یا ایک کی محنت ضائع جانے کا خدشہ ہو تو اسے ترک کر دینا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر کام انصاف اور ایمان کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مومنین میں سے کرے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔